السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم و اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الماعون کی شان نزول کریں گے۔ سورۃ الماعون، اس سورت کے آخری لفظ الماعون کو سورت کا نام دیا گیا ہے۔ اس سورت کا نام سورت الدین بھی ہے۔ الماعون کا مطلب جو ہے وہ ہے چھوٹی سی چیز۔ اس سورت میں پہلی 3 آیات جو ہیں اس میں کافروں کے بارے میں بیان ہے، کافروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور باقی جو 4 آیات ہیں ان میں منافقین کو اور ان کی صفات کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو دونوں گروہ ہیں، کافر اور منافق، ان دونوں کا طرز عمل جو ہے اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اسلام سے پہلے لوگوں میں، اہل مکہ جو ہیں، بہت ساری اخلاقی معاشرتی خرابیاں، برائیاں موجود تھیں۔ اہل مکہ کا حال یہ تھا کہ کسی کو آخرت کی جزا و سزا کا یقین بالکل ہی نہیں تھا، آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا، اور نہ ہی قیامت کے دن کے آنے کا ان کو کوئی یقین تھا۔ ان کے نزدیک جو تھی تو بس یہی دنیا کی زندگی، اور زندگی کا لطف جو چاہے کرو، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ یتیموں کا حق تو بالکل پورے طریقے سے ہضم کر جاتے تھے، ان پر ڈھیر سارے ظلم کرتے تھے کہ ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے اور نہ ہی ان کو کوئی پوچھنے والا ہے۔ تو ان لوگوں کے دلوں میں کسی کا یا کسی ایسے دن کے آنے کا ڈر، خوف ہی نہیں تھا۔ بس وہ دنیا کی رنگینی میں گم تھے اور کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کون اٹھائے، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ مر گئے، آج تک واپس نہیں آئے، تو ہم کیسے دوبارہ جی اٹھیں گے؟ بس مرنے کے ساتھ ہی زندگی ختم ہے، ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے، اس کو اپنی مرضی سے جیو۔ تو جب آخرت کی پکڑ کا یقین نہ ہو تو پھر انسان ہر گناہ جو ہے وہ کر گزرتا ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، چاہے وہ کسی پر ظلم کرے یا کسی کا حق جو ہے سلب کر لے، لیکن آخرت کی پکڑ کا یقین ہی انسان کو نیک اعمال کرنے پر لگاتا ہے۔ تو وہ اپنی مرضی سے بس زندگی گزار رہے تھے۔ اگر یتیم اپنے حق کو مانگنے کا مطالبہ کرتا تھا تو اسے دھکے مار کر نکال دیا جاتا تھا۔ اب اس سلسلے میں ایک واقعہ ہوا، وہ بتاتی ہوں آپ کو کہ ابو جہل جو ہے ایک یتیم کا وصی تھا۔ ایک دن وہ یتیم بچہ ابو جہل کے پاس آیا، اس نے التجا کی کہ اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اسے کچھ وہ دے دے، تو ابو جہل نے اس کو کوئی توجہ نہیں دی۔ تھک ہار کر بچہ جو ہے پلٹ گیا، اور ابو جہل کے جو دوست تھے وہ بچے سے کہنے لگے کہ جاؤ محمد کے پاس جا کر شکایت کرو، وہ ابو جہل سے سفارش کریں گے تو تجھے تیرا مال دلوا دیں گے۔ اور وہ ہنسنے لگے۔ بچے کو اصل بات سمجھ نہیں آئی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور اس نے اپنا حال بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو ساتھ لیا اور ابو جہل کے پاس پہنچے اور ابو جہل کو فرمایا کہ اس بچے کو اس کا حق دے دو۔ تو ابو جہل فوراً ہی مان گیا اور اس نے مال لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو دیا۔ قریش کے جو سردار تھے وہ طاق میں تھے کہ دیکھیں ہوتا ہے کیا، یعنی وہ کوئی جھڑپ کی امید کر رہے تھے، مزے لینے کے چکروں میں تھے کہ کوئی مزیدار سی جھڑپ ہو تو ہم دیکھیں۔ مگر جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے، اور انہوں نے پھر ابو جہل سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک ایک حربہ ہے جو میرے اندر گھس جائے گا اگر میں نے ان کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت کی تو اس وقت کے زمانے میں یتیموں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، بہت برا حال تھا۔ چچا ہے تو وہ اپنے یتیم بھتیجے کا حق مار لیتا تھا، اور بہت ساری اخلاقی برائیاں تھیں۔ غریبوں فقیروں کو نہ تو وہ خود کھانا کھلاتے تھے اور نہ ہی دوسروں کو بھی کھانا کھلانے کی نصیحت کرتے تھے، بلکہ روکتے تھے دوسروں کو بھی، اور بس یہی ہوتا تھا ان کا کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنا ہی پیٹ بھرتے رہو۔ اپنے پیسوں کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے، کسی کی کچھ مدد نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی چیز ان کے پاس ہوتی تھی اور کوئی جاننے والا یا کوئی ہمسایہ ان سے تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو مانگتا تو یہ صاف انکار کر دیتے تھے۔ زکوٰۃ اور صدقات پر بھی ان لوگوں کا کوئی یقین نہیں تھا کہ آخرت کو کون دیکھے، آخرت کے اجر کو کون دیکھتا ہے۔
اور ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ اور صدقات نکالنے سے تو مال میں کمی آ جانے والی بات ہوتی تھی. اس وقت معاشرے میں جو امیر تھا وہ امیر تر ہوتا چلا جا رہا تھا، جو غریب تھا غریب تر ہی تھا. تو بہت سو کے حقوق جو ہیں وہ سلب کیے چلے جاتے تھے. ظالم بنتا ہی چلا جا رہا تھا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. اس صورت میں منافقین کا ذکر ہے کہ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ یا ریاکاری کرتے ہیں، دوسروں کو بتانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، جس طرح نماز ادا کرنی چاہیے وہ اس طرح سے ادا نہیں کرتے. تو یہاں پر اس ماحول میں، اس زمانے میں، جس وقت اسلام سے پہلے لوگوں میں بہت ساری اخلاقی اور معاشرتی خرابیاں، برائیاں موجود تھیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کے سدھار کے لیے سورۃ الماعون کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کریں. یہ تھی شان نزول سورۃ الماعون کی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.